بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی انسان دنیا کے اندر آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا پڑے گا، اور یہ قانون قدرت بھی ہے اور قانون فطرت بھی ہے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سب کی یعنی انسانوں کی نظر بہت دور تک نہیں جا سکتی، بہت دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم۔ 5 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، 5 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کب مروں گا، کس وقت مروں گا، کہاں پہ میری موت واقع ہوگی اور کون سے وقت، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن انسان یہ ضرور جانتا ہے کہ بعض لوگوں کی موت کس طرح سے ہوئی، بعض لوگ کس طرح سے مرے، ان کو ملک الموت نے آ کے کس حالت میں اٹھایا، وہ ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اور جب وہ ہم کو پتہ چلتا ہے تو کسی موت پر ہم ایک قسم کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اور خواہش بھی کرتے ہیں کہ اے کاش ایسی موت مجھے بھی آئے۔ اور کچھ لوگوں کی موت ہوتی ہے اس سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہمیں خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دنیاوی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے، اور ہماری محدود نگاہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی رات کو سویا اور صبح اٹھا نہیں تو ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ کتنی اچھی موت ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، نہ خود نے تکلیف اٹھائی، بس رات کو سویا اور صبح چلا گیا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنی آسان موت ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کے سانس اکھڑنے لگتے ہیں اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، جسمانی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان تڑپ رہا ہے، تو ہم فوراً کانوں پہ ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ خداوندا ایسی موت ہم کو نہ دینا۔ تو یہ دنیاوی طور پر ہماری نگاہ اس طرح سے گھومتی ہے کہ جو دنیا کے اندر حادثات پیدا ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی موت ہے، یہ کم اچھی موت ہے، یہ بری ہے، اور یہ سب سے زیادہ بری موت ہے۔ یہ ہم تصور کرتے ہیں، ہم حساب لگاتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں خود کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کیسی موت مرنے والے ہیں۔ تو کبھی کبھار نادانستہ طور پر یا نادانی میں ہم یہ کمنٹس دیتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی موت مرا اور فلانا بہت بری موت مرا۔ اور اچھی اور بری کے درمیان جو تمیز ہے وہ یہ ہے کہ آرام سے جو مر گیا اس کو ہم اچھی موت کہتے ہیں، اور جو تکلیف میں مرا اسے ہم بری موت کہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے اس طرح سے؟ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ہماری نظروں سے پورا اوجھل ہے، پورا غائب ہے۔ ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے یا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بہت اچھے اعمال کرتا ہے، بہت اچھے اعمال کرتا ہے، پرہیزگار رہتا ہے، دن رات خدا کو یاد کرتا ہے، انسانوں کی خدمت کرتا ہے، مسکینوں کو اور یتیموں کا خیال رکھتا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس سے چھوٹا سا گناہ ہو گیا یا ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کے باعث اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کو سخت کر دیتا ہے، تاکہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا اس کو یہاں مل جائے اور آخرت میں سرخرو ہو رہے، آخرت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، جب وہ اللہ کے حضور میں جائے تو بالکل گناہوں سے پاکیزہ ہو۔ اور اس تصویر کا دوسرا رخ حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بڑا بد اعمال کرنے والا ہے، بہت ہی خراب ہے، بہت ہی برا ہے، اور اس سے کوئی نیکی کا کام ہو جاتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، اللہ کے پاس اس نیکی کا اجر ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے اس نیکی کا بدلہ دیتے ہوئے، تاکہ اس کے اوپر کوئی نیکی نہ رہے، پھر گناہ ہی گناہ، اور جب اس کی موت آئے تو وہ گناہگار ہو کر گزرے۔ اب یہ حضور نے فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ حضور کا فرمان ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ مثلا کوئی تڑپ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس کو گناہ کی سزا دے رہا ہے اور پھر آخرت میں یہ جائے گا اور آخرت میں سرخرو ہو جائے گا، یا کوئی انسان بڑے آرام سے چلا گیا اور ہم نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ بہت اچھی موت مرا ہے۔ حقیقت میں ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کسی کے متعلق ججمنٹ نہیں دے سکتے ہیں، ہم کسی کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اور خدا نے قرآن کے اندر بہت ساری جگہ پہ فرمایا کہ ہر مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی کی موت پر کمنٹس نہیں دینے چاہیے، اپنی رائے نہیں دینی چاہیے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وی آر ناٹ جج، کہ ہم اسی حدیث کی روشنی میں دیکھیں اور کہیں کہ یہ خراب موت ہے اور یہ اچھی موت ہے، نہیں، کیونکہ اگر میں اچھی موت کے متعلق کہتا ہوں تو چلو میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن میں خراب موت کے متعلق کہتا ہوں تو کیا مجھے معلوم ہے کہ میں کس طرح سے مرنے والا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ جس کے متعلق میں کمنٹس دے رہا ہوں اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے بھی زیادہ خوفناک طریقے سے مجھے موت آئی، تو میں اپنی موت کا رونا رو یا کسی اور کی موت کے اوپر کمنٹس کروں، یہ مجھے سوچنا ہے۔ اس لیے بری موت، خراب موت کا کمنٹس کبھی بھی نہیں دینا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ اللہ کے حضور میں پہنچ گیا، اب اس کا کیس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے سیاستدان کی ایک بات بہت اچھی لگی، مولانا مفتی محمود۔ مولانا مفتی محمود جو ایک تحریک چلی تھی اس کے سربراہ تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور وہ مر گیا، تب
مولانا مفتی محمود نے ایک بات کہی اور اس نے یہ کہا کہ بھٹو اب مر گیا ہے اور میری ساری دشمنی یا ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب یہ اللہ کے حضور میں گیا، اللہ جانے اور وہ جانے، میرے اختلافات ختم ہو گئے، اب وہ جانے اور اللہ جانے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جو مرے گا اس کا فیصلہ تو اللہ کو ہی کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے کون ہوتے ہیں کہ جو بتائے کہ یہ اچھی موت ہے یا یہ خراب موت ہے؟ ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہمیں خود کو نہیں معلوم کہ ہم کیسے موت مرنے والے ہیں۔ پھر بھی لوگ اصرار کرتے ہیں، نہیں کچھ تو ہوگا، اچھی موت کی خواہش ہم کیسے کریں؟ اچھی موت کون سی ہوتی ہے؟ ہم کو پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ لوگ مطلب اظہار کرتے ہیں کہ ہم کو بتایا جائے کہ یہ اچھی موت ہے اور اس کے متعلق ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسی موت دے۔ تو وہ اچھی موت میں کون سی اچھی موت ہے؟ بہت سارے لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہوں گے، آپ بھی اپنی رائے رکھتے ہوں گے، میری بھی اپنی رائے ہے، میں اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جب موت آئے تب اس کی زبان پر اللہ اور رسول کا نام ہو۔ جب انسان کی روح قبض کرنے والی ہو، جب ملک الموت آ کے روح نکال رہا ہو، اس وقت اس انسان کے ذہن میں یا اس انسان کی زبان پر یا اس انسان کے دل میں اللہ کا ورد چل رہا ہو، اور اللہ اللہ کہتے جو چلا جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہا گیا کہ جو اللہ اللہ کرتا فوت ہو گیا اور جس نے دنیا کو دور کر دی، جنت ان کو خوش آمدید کہتی ہے اور اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، اللہ کا نور برسنے لگتا ہے۔ تو یعنی انسان خدا کا ذکر کرتے کرتے جائے، خدا کی حضور میں حمد و ثنا کرتے ہوئے جائے، اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو، تو وہ سب سے اچھی موت ہے۔ اب بری موت کی بات میں نہیں کرتا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، لیکن اچھی موت یہ ہے کہ انسان کی موت ایمان کی سلامتی کے ساتھ آئے، انسان کی موت کے وقت اس کو اپنے روح کی فکر ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اس کا نام لیتے لیتے جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری۔ حضرت حور کی بات سن، آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ پہلے کی زندگی حضرت امام حسین کے سامنے لڑتے ہوئے اس کی گزری، یعنی امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو لشکر کے ذریعے ان کو روکا حضرت حور نے، اور پھر جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے تقریر کی تو اس کے ایمان میں ہلچل مچی اور وہ دوڑ کر امام حسین کے حضور میں آ گیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور پھر امام کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ کچھ نہیں پتا کہ آخری لمحات میں انسان کی زندگی کس طرح سے بدلتی ہے، کچھ نہیں پتا، وہی جانتا ہے۔
اس لیے جب کبھی بھی دعا مانگو تو یہی مانگو کہ اے اللہ ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ اے اللہ ہم جب اس دنیا میں سے جب تیرے حضور میں آئے تو تو اپنی رحمتوں میں ہم کو ڈھانپ لینا۔ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔